برکاتہ حضرات، وہ کیا کسی شاعر نے کہا ہے کہ بھائیوں میں خار بری، جوئے میں ہار بری، شراب بار بار بری۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب و ملت، یہ شراب ہر آدمی کو ناپسند ہے۔ اور ہمارے دیگر بھائی ہمیں حیران ہیں، پچھلے سال بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب و ملت سب بھائیوں نے ساتھ دے کر کے شراب کی اس بیماری سے بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو آج بھی حسب سابق کی طرح ہم یہی عرض کریں گے اپنی ایڈمنسٹریشن سے، گورنمنٹ سے، کہ خدا را ہمارے ساتھ انصاف کرو، بغیر کسی کو شراب دے رہے ہو کہ ہمارے بچے تباہ اور برباد ہو جائیں۔ ادھر سے ہمارے پی ایم صاحب یہ کرتے ہیں کہ منشیات کے بارے میں بہت اچھے بیان دیتے ہیں، اور ادھر سے ہمیں شراب دے کر کے مارا جا رہا ہے۔ یہ شراب کی دکان یہاں درابے میں، درابہ ایک ایسی جگہ ہے، وہاں ہمارے بھائی چارے میں ایسے لوگ ہیں کہ ہم ایک پھول کی طرح ایک گلدستہ ہیں، اور یہ دکان دینا لینا ہم نہیں سمجھتے ہیں کس نے یہ کام کیا، کون دے رہا ہے۔ وہاں کا کوئی بھی، ہمیں یہ یقین ہے کہ نہ ہندو بھائی، نہ مسلمان بھائی، نہ سکھ، کوئی نہیں چاہتا کہ شراب کی دکان یہاں کھلے۔ اور ہم یہی درخواست کریں گے، خدا را اس میٹھے زہر کو لے جائیے، اس تحفے کو واپس لیں، ورنہ حالات خراب ہو گئے تو آپ کے یہ دعوے کہ ہم منشیات سے یا اپنی اس عوام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اس کے بجائے واقعی ہمیں سکول دیے جائیں، اور کوئی ہمارے لیے رہنمائی کیا، ہمارے بچوں کو تباہ اور برباد نہ کیا جائے۔ شراب کی دکان کبھی درابے کے اندر نہیں کھلے گی انشاءاللہ، اور نہ کھلنے دیں گے، اور نہ کھلنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی اس میں حصہ لے تو وہ ہمارے اس ایڈمنسٹریشن کو، حکومت کو اس کا بڑا نقصان ہے۔ حکومت ماں باپ کی طرح ہوتی ہے، وہ بچوں کے لیے کتنی فلاح و بہبود کے، تعلیم و تربیت کے لیے سوچ رہے ہیں، اور ادھر سے شراب دے رہے ہیں۔ شراب کو بند کیا جائے، اور یہی ہے ڈی سی صاحب سے، ایس ڈی ایم صاحب سے ہم کہتے ہیں شراب کو خدا را بند کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، مظلوم ہیں، لیکن شراب کے لیے ہم بڑے پہلوان ہیں، مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ شراب جیسی لعنت اور بیماری کو ہم یہاں انشاءاللہ کبھی نہیں آنے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیں، اس وقت ہم درابہ سے چل کے یہاں تحصیل کمپلیکس سروں کوٹ میں ایس ڈی ایم صاحب سے ملنے کے لیے آئے۔ بڑی مجبوری لے کے آئے، بڑی پریشانی لے کے آئے۔ وہ پریشانی یہ ہے کہ 2023 کے اندر 10 محرم الحرام کو شراب کا ٹھیکہ درابہ J&K بینک کے پاس کھولا گیا۔ بڑی جدوجہد کرنے کے بعد 13ویں دن ہمارا وہ ہائی کورٹ نے ہمیں فیصلہ دیا، ہمارے حق میں ہوا۔ ایس ڈی پی او صاحب، تحصیلدار صاحب نے جا کر کے بھوک ہڑتال کا روزہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھلوایا، اپنے ہاتھوں سے ہماری بھوک ہڑتال جو ہے وہ ختم کروائی، اور فیصلہ ہمارے حق میں دیا۔ اس بار پھر اچانک آج پھر عید الاضحیٰ کے موقع پہ پھر ہمیں اس مصیبت میں ڈالا گیا۔ یعنی ایک تو شراب کی لعنت کو ہمارے اوپر، اس وبا کو ڈالا جا رہا ہے، دوسرا اس دن ڈالا جا رہا ہے جو دن ہمارے مذہب کے اہم دن ہے، 10 محرم الحرام، شہدائے کربلا کے دن، ذی الحج کے اس موقع پہ جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ پھر یہ شراب خانہ یہاں، اور یہ شراب خانہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ حاضر ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو ہم نے درابہ میں نہیں چلنے دینا ہے۔ ایڈمنسٹریشن سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے حق میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اس فیصلے کی مخالفت ان لوگوں نے کی ہے جو ٹھیکیدار باہر کے ہیں، جموں کے ٹھیکیدار سننے میں آئے، وہ لا کے یہاں بکری کرنا چاہتے ہیں۔ باہر کے کسی بھی بندے کو ایسا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آ کے ہمارے علاقے میں ہمارے بھائی چارے کو، ہمارے سماج کو، ہماری اٹھنے بیٹھنے کو تباہ کر کے وہ چلا جائے۔ میری گزارش رہے گی ایس ڈی ایم صاحب سے، تحصیلدار صاحب سے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہ ہماری اس بات کو فی الفور غور کیا جائے اس کے اوپر، اور ہماری اس مجبوری کو حل کیا جائے۔ بصورت دیگر کوئی بھی نقصان ہوا تو وہ پھر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ تو میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پہ ختم کروں گا۔ السلام علیکم۔
آپ سب کو جیسے معلوم ہے کہ ہمارے درابا میں پچھلے سال 2023 میں ایک جو شراب خانہ کھلا جا رہا تھا، جس پہ ہم نے کم سے کم 10 سے 15 دن اس پہ اسٹرائک ہماری رہی، اور ہمارے جتنے بھی لوگ تھے درابا کے تحصیل سرمگڑھے سب وہاں جمع ہو کے اس وبا خانے کو ختم کیا. اور آج 1 سال کے بعد پھر ہمارے وہاں کچھ لوگ ہیں جو ہماری وہاں کا بھائی چارہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ہندو مسلم کا وہاں بہت پرانا بھائی چارہ ہے، ملٹنسی میں بھی وہ بھائی چارہ قائم رہا، اور آج کچھ 2-3 ایسے فرد ہیں جو وہ ہمارا بھائی چارہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس وبا کو پھر ہمارے پہ وہاں تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور باضابطہ ہم نے کل کوئی 10 منٹ کے لیے ہم نے وائن شاپ کھولی تھی، ہم نے اس کو بند کروایا، اور ہم نے کلیئر ان کو میسج دے دیا کہ اس وائن شاپ کھلنے سے یہاں کے حالات خراب ہوں گے. اور سول ایڈمنسٹریشن سے بھی ہم نے بات کی، میں نے خود ایس ڈی ایم صاحب سے بات کی، اور ایس ڈی ایم صاحب نے بڑا اچھا رسپانس دیا. انہوں نے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، ہم نے ان کو منع کر دیا ہے، باضابطہ کوئی ایسا نہیں ہوگا، آپ جو ہے ابھی اس چیز کو بحال رکھو، اپنا بھائی چارہ ختم نہیں کرنا ہے. ایس ڈی ایم صاحب نے بہت اچھا ہمارے سے بات چیت کی، اور پولیس اسٹیشن سے بھی ہمیں فون کیا، ان سے بھی اچھی بات ہوئی. اور فی الحال ابھی تک وہ جو وائن شاپ ہے وہ بند ہے. ہمارا یہی ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحب سے اور ایل جی صاحب سے بھی ہماری التجا ہے، اور سی ایم صاحب سے بھی، کہ جناب یہ 1 سال پہلے ہم نے یہ بند کروایا، آج پھر ہمارے پہ آپ تھوپ رہے ہو، جناب ہمارے بچوں کو زہر دے رہے ہو. آنے والے ٹائم یہ چاہ رہے ہو کہ کوئی اسٹرائک کرے، کوئی بچہ کہیں مرنے پہ آئے، تو ہماری نسلوں کے ساتھ آپ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ہاں اس میں ہمارے خاص کر ڈی سی صاحب کو انوالو ہونا چاہیے. اور جو وائن شاپ ہے وہ تو ہم کھلنے دیں گے چاہے ہمیں اپنی جانیں دینی پڑ جائے، لیکن پھر بھی آنے والے ٹائم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈی سی صاحب دوبارہ ایک ایسا فیصلہ کریں کہ جس میں ہمارے ادھر کا جو ماحول ہے اچھا رہے، اور ہمارا بھائی چارہ اچھا رہے. جس بھائی چارہ صدیوں سے آتا ہے ہمارے ہندو مسلمان کا، یہ کچھ لوگ آ کے اس کو بہت تباہ کر رہے ہیں. میری پھر گفتگو ہے، اگر ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں، کوئی سپورٹ اسٹیڈیم دو، ہمارا ہائی سیکنڈری، اور سب سے بڑی بات 20 میٹر پہ جعفر بینک ہے، 20 میٹر پہ مڈل سکول ہے، 20 میٹر پہ ہائی سیکنڈری ہے، اور 100 میٹر پہ جامع مسجد ہے، اور ساتھ میں 50 میٹر پہ مندر ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا دیکھ کے وہ لوگ آ رہے ہیں، جو جن لوگوں کے دکانوں پہ آ رہے ہیں وہ جموں خود رہ رہے ہیں، خود ادھر نہیں ہے، وہ جموں میں ہے. تو ہمارا بھائی چارہ ختم ہونے کا پورا چانس آ گیا. اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے کہ اللہ کے واسطے ہمارے بھائی چارے کو قائم رہنے دو، اور اس وائن شاپ کو اٹھا کے لے جائے. ہمیں کچھ نہیں، ہمارا آنے والے ٹائم کے لیے ڈی سی صاحب ایسا ڈیسیزن لے کہ جس سے ہمیں روز روز اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہے. کیونکہ آج جو کھیت ہمارے لوگ کچھ کھیتوں میں ذمہ دار لوگ ہیں، بزی ہیں، آج اتنا ٹائم نکال کے 200 آدمی ادھر آیا ہے. پلیز ریکویسٹ ہے ڈی سی صاحب سے ہماری کہ اس میں انوالو ہو، اور ہمارا جو یہ ادھر غلط ڈیسیزن لیا ہے اس کو ختم کیا جائے. تو اسی پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ہمارا یہ وفد کافی تعداد میں ہمارے عوام، نوجوان، بزرگ، علماء یہاں پہنچے ہیں، اور باقی بھی ابھی انتظار میں ہیں. ہم اس وقت ایس ڈی ایم صاحب سے ملنے کے لیے آئے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2023 میں درابا میں ہمارے اوپر جبراً ایک شراب خانہ کھولا گیا تھا، اور اس شراب خانے کو ہم نے بڑی جد و جہد کے ساتھ کئی دن لڑ کے، دن رات بیٹھ کے ہم نے ریکویسٹیں بھی کی، اور پروٹیسٹ کیا، دھرنا کیا، بھوک ہڑتال کی. آخر کار ہمیں ہائی کورٹ نے انصاف دیا، اور وہ شراب خانہ وہاں سے بند کیا. اور اب کل سے وہ شراب خانہ پھر اوپن کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، جو کبھی اس میں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. ہم آج آئے ایس ٹی ایم صاحب کے پاس، اور ہم میڈیا کی وسادت سے انتظامیہ تک یہ بات پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں شراب خانہ اپنے علاقے میں نہیں کھلنے دیں گے. اگر ہمیں مرنا پڑ گیا تو ہم مر سکتے ہیں، ہم اپنے بچے قربان کر سکتے ہیں، ہم جیلوں تک جا سکتے ہیں، ہم خون کا آخری قطرہ بھی بہا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس علاقے میں شراب خانہ کبھی نہیں کھولنے دیں گے. اور ہم جو ہے وہ انتظامیہ کو، ایڈمنسٹریشن کو، کیا وہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہو یا وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو یہاں سے اٹھا لیا جائے، کسی صورت میں بھی اس کو کھولنے کی کوشش نہ کی جائے. کیونکہ ہم اتنے
हैं, फुर्सत में नहीं है, इस वक्त जमींदारी का काम है, ये सारे जमींदार लोग हैं, हम अपने मदारिस को, स्कूलों को, मदारिस को छोड़कर यहाँ पहुंचे हैं। हम इतने फ्री नहीं है कि हम आपके जो है वो दरबारों के चक्कर लगाते रहेंगे। हम आपको ये मुतालबा आपसे करते हैं कि फिल फौर इसको उठा लिया जाए। बासूरत दिगर अगर वहां पर कोई जानी या माली नुकसान हुआ, या वहां पर जो चंद बूटियां हैं जो सिर्फ मुट्ठी भर हैं और वो बड़े दावे के साथ हमें बड़ी जो है वो धमकी देकर कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, और फिर एक आदमी, वो मैं इंतजामिया से ये कहूंगा कि उसकी बात पर भी गौर करे, वो ये कहता है कि अगर आप लोग यहां आ रहे हैं, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से यहां आएगा तो हम जम्मू से और दिल्ली से हिंदू को बुला के ले आएंगे। मैं कहता हूं आप जिसे चाहो उससे बुला लो, आप चाहो तो वक्त के PM को बुला लो, अगर हिम्मत है तो द्राबा में शराब खाना खोल के दिखाओ। रहमतुल्लाह। सबसे पहले मेरी इंतजामिया से गुजारिश है कि 2023 में, जैसे कि बाकी भाइयों ने बताया, पहले भी हमारे ऊपर ये वबा जो है थोपी गई थी। 5-7 दिन हमने बैठ के जलसे वगैरह, अजलास वगैरह करके 12-13 दिन, और एडमिनिस्ट्रेशन गई जाके वो खलवाया, और इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा साथ दिया, उसमें भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से हम कामयाब हुए और ये चीज़ यहाँ से उठाई गई थी। आज फिर दोबारा से आके ये चीज़ हमारे ऊपर थोपी जा रही है। लिहाजा मैं फिर तहसील इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि हमारा तावन किया जाए और इस वबा से लोगों को बचाया जाए, क्योंकि जिसमें हमारे आने वाली नस्ल है जो तबाह हो जाएंगी, नस्लें तबाह हो जाएंगी अगर ये चीज़ यहाँ आएगी। तो ऐसा हम हरगिज़ इसके बाद नहीं होने देंगे। और पहले तो खाली द्राबा बांध था, आज इसके बाद अगर ये ना यहाँ से उठाया गया, हम तहसील कोर्ट पूरा जो है बाजार बंद करेंगे। ठीक है।